سمجھنے کے بعد آپ کو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ چاروں ائمہ کرام کے ہاں اس مسئلہ میں ان کی نوعیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اور ان کا موقف کیا ہے۔ سب سے پہلے اناف کے بارے میں آپ نے سن لیا، میں ایک حوالہ دے کر آگے چلوں گا کہ صاحب در مختار نے اپنے قول میں اشارہ کیا ہے کہ تکبیرات انتقالیہ کے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، یہ تکبیر انتقال ہے، اللہ اکبر، آپ جب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیرات انتقال ہے، یعنی منتقل ہو رہے ہیں آپ نے پہلی حالت سے دوسری حالت میں، تو اس میں فرمایا کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، رفع دین نہیں کیا جائے گا۔ تو اس مسئلہ میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا اختلاف ہے، بس ہاتھ اٹھانا ہمارے نزدیک مکروہ ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی اگر ایک اٹھاتا ہے جو کسی امام شافعی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، وہ اٹھاتا ہے، ہمارے نزدیک تو مکروہ ہے، مگر کوئی اٹھاتا ہے ان کی تقلید میں تو اس کی نماز مکروہ نہیں ہے، فاسد نہیں ہے، اس کی نماز مکروہ تنزیہی ہے ہمارے نزدیک۔ یہاں بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں وصال فرمایا ہے، اور انہوں نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی ہے، ان کی نماز کو دیکھا ہے، ان کی پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان سے احادیث لی ہیں، اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ نے لی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، پھر اگلی بات کروں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ 179 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ میں تھے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کی جو سب سے مستند کتاب ہے، امام مالک کی اپنی کتاب ہے، وہ المدونۃ الکبریٰ ہے، ایک موطا امام مالک ہے، اور ایک ان کی کتاب ابن القاسم جو ہیں ان کے شاگرد، انہوں نے امام مالک سے جو سنا وہ لکھی ہے، اس کا نام المدونۃ الکبریٰ ہے۔ اس کے اندر وہ ابن القاسم امام مالک کا نظریہ بیان کرتے ہیں اس مسئلہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کی تکبیرات میں کسی جگہ رفع دین نہیں جانتا، نہ رکوع میں جاتے ہوئے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، مگر صرف نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت، اور عورت کے لیے بھی بمنزلہ مرد ہے، جیسے عورت مرد کے لیے حکم ہے ایسا ہی عورت کے لیے ہے۔ پھر ابن القاسم فرماتے ہیں کہ رفع دین کرنا امام مالک کے نزدیک ضعیف ہے سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تو امام مالک بھی شروع رفع دین کرتے ہیں، باقی سب کو وہ ضعیف مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ اب امام مالک کا ایک کلیہ ہے، طریقہ کار ہے، وہ کسی مسئلہ میں جب قرآن و سنت واضح ہو تو اس کو لیتے ہیں، اگر وہاں پہ مختلف اقوال آ رہے ہیں قرآن و سنت میں تو پھر کیا کرتے ہیں وہ، ان کا نظریہ یہ کہ جو مدینہ میں عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور مدینہ میں کیا عمل ہو رہا ہوتا ہے، ان سے پہلے صحابہ کرام گزرے ہیں وہاں پر، تو صحابہ کرام کو دیکھ کے تابعین جو تھے اس وقت وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس عمل کو وہ لیتے ہیں اور روایات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی انہوں نے رفع الذین کا جو مسئلہ ہے شروع والا، مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ میں صحابہ کرام کے ان اعمال کو ان تک پہنچا جب، تو اس عمل کو انہوں نے ترجیح دیتے ہوئے روایت کو چھوڑ دیا، یعنی کرنا نہ کرنا دونوں موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کے اس عمل